آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے، جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ داؤد فیملی تکافل میں جو رائڈرز کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ بیسیکلی اسٹیٹ لائف میں اس کو ایڈیشنل ایگریمنٹ یا اضافی معاہدے کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ داؤد فیملی تکافل کی اصطلاح میں ہم اس کو رائڈر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز جو میں آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آپشنل ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ضرور ہی ان کو خریدیں۔ آپ نہ لینا چاہیں تو نہ لیں، اٹ از ناٹ کمپلسری، لیکن اس کے باوجود اس کے رکھنے کا ایک مقصد ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ رائڈرز لینا کیوں ضروری ہے۔ اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں امبریلا کا استعمال کرتے ہیں۔ اب امبریلا کا استعمال مشروط ہے بارش کے ساتھ۔ جب کبھی بارش ہو تو ہمیں یہ بارش سے بچائے، اگر بارش نہ ہو تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب ہم اس کا استعمال صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جب بارش ہو تب ہم اس سے بچ سکیں۔ اب امبریلا کا استعمال مشروط ہے بارش کے ساتھ۔ اسی طرح جتنے بھی رائڈرز داؤد فیملی تکافل کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں یا اسٹیٹ لائف میں جتنے بھی ایڈیشنل ایگریمنٹس لیے جاتے ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے، کسی ناخوشگوار حادثے سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جا سکیں، پلاننگ کی جا سکے۔ داؤد فیملی تکافل میں جو رائڈرز استعمال ہوتے ہیں ان میں پہلا رائڈر ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹس کا رائڈر، دوسرا ایکسیڈنٹل ڈیتھ اینڈ ڈس ایبلٹی بینیفٹس کا رائڈر، تیسرا کریٹیکل النس بینیفٹس کا رائڈر۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ مستقبل میں اگر مجھے کوئی کریٹیکل النس لاحق ہو تو داؤد فیملی تکافل کے وقف فنڈ سے میری مدد کی جائے تو ہی مسٹ بائی دس رائڈر۔ اسی طرح اس سے اگلا رائڈر جو ہے یہ فنرل ایکسپینس بینیفٹس کا رائڈر ہے، یعنی کہ تجہیز و تکفین کے خرچے کا رائڈر۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ مستقبل میں اگر میری وفات واقعہ ہو جب میں اس کا پارٹیسپینٹ ہوں داؤد فیملی تکافل کا، تو میرے تجہیز و تکفین کے اخراجات بھی وقف فنڈ سے ادا کیے جائیں تو ہی اور شی مسٹ بائی دس رائڈر۔ اسی طرح یہ رائڈرز ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اس کا ایک پلان دیکھیں گے۔ اب یہ ایک بندہ جس نے یہ پلان خریدا، بیسیکلی اس کا پلان 100,000 کا ہے، یعنی کہ 1,00,000 روپے کا۔ اب اس نے دو اضافی رائڈرز لیے ہوئے ہیں۔ پہلا رائڈر اس نے لیا ہوا ہے فنرل ایکسپینس بینیفٹس کا رائڈر۔ اب جب یہ بندہ یہ رائڈر لے تو داؤد فیملی تکافل اس کو یہ کہتی ہے کہ آپ 95 روپیز پر ایئر سالانہ داؤد فیملی تکافل کے وقف فنڈ میں ادا کریں گے۔ اس کے بدلے میں اگر آپ کی موت واقع ہو جائے تو آپ کو 1,00,000 روپیہ وقف فنڈ سے ادا کیا جائے گا۔ اب دیکھیں اس نے صرف پیسے کتنے دیے، 95 روپیز۔ اب 95 روپیز یہ 20 سال کا بندے نے پلان خریدا یا 20 سال کی پالیسی لی اس نے۔ 20 سال کے اندر اگر یہ بندہ وفات پا جائے تو اس 95 روپیز کے عوض اس کے بدلے میں اس کے ریٹرن میں اس کو 1,00,000 روپے ادا کیے جائیں گے۔ اب یہ بندہ ہر سال 95 روپیز ادا کرے گا۔ اگر جس سال اس نے ادا کیے اس سال اس کی وفات نہ ہوئی تو یہ 95 روپیز اس کی طرف سے ڈونیٹ کر دیے جائیں گے، عطیہ کر دیے جائیں گے ان لوگوں کو جو اس پول کے اندر وفات پا جائیں۔ اب اسی طرح اس نے جو کریٹیکل النس کا رائڈر لیا، یہ 20 ایئرز کے لیے اس کو پروٹیکشن ہے کہ اگر 20 ایئرز کے اندر ہر سال یہ بندہ 1,210 روپے ادا کرے گا اور اگر 20 ایئرز کے اندر اس کو کوئی کریٹیکل النس لاحق ہو اور وہ اس کا پروف مہیا کرے تو اس کو کمپنی کے وقف فنڈ سے 10,00,000 روپے ادا کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں جو میں اپنی پریویس ویڈیوز کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر چکا ہوں کہ داؤد فیملی تکافل کا وقف فنڈ جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اس میں آپ کے پیسے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب اس بندے نے 1,01,305 روپے جب ادا کیے تو اس کا 1,00,000 روپیہ تو سرمایہ کاری میں لگا دیا جائے گا، جس کے بدلے میں 20 سال کے بعد اس کو سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی رقم جو ہے وہ منافع کی شکل میں ادا کر دی جائے گی۔ جبکہ اس نے جو 1,305 روپے ادا کیے یہ وقف فنڈ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب وقف فنڈ جو ہے یہ کمپنی کی ملکیت نہیں، یہ ان سارے لوگوں کی ملکیت ہے جنہوں نے اس کے اندر حصہ ڈالا۔
اب اس بندے نے 2 رائڈر لیے، ایک تجہیز و تقسیم کا رائڈر اور دوسرا کریٹیکل النس کا رائڈر۔ ان 20 سالوں میں ہر سال یہ بندہ 1305 روپے ادا کرے گا، اور ان 20 سالوں میں اگر اس کو ان دونوں صورتوں میں کوئی صورت لاحق ہو جائے، وہ وفات پا جائے یا کسی کریٹیکل النس کا شکار ہو جائے، تو وقف فنڈ سے اس کی مدد کی جائے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ If you still have any query or any suggestion, feel free to write here in the comment box. I am here to reply you in least possible time.